اصل میں آج تک جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اچھا بولنے والا جو شخص ہے اس کی ہر ایک تعریف کرتا ہے کہ یہ اچھا بولتا ہے، لیکن ایک بات کا یہ سن کے آپ کو تعجب ضرور ہوگا کہ اچھا سننے والا جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور جب ایک آدمی آپ سے مخاطب ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، تو اگر آپ اس کو اچھا سن رہے ہو، دھیان سے سن رہے ہو، تو آپ جیسا انٹیلیجنٹ، آپ جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، صرف بولنا پسند کرتے ہو، تو میرے خیال میں یہ انسان کے اندر ایک خامی ہے۔ میں ہوں رشید اعوان اور آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری ویڈیوز میں نئی شخصیت اور بڑی شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتا رہتا ہوں، تو اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میرے ساتھ جناب محمد یوسف خان صاحب، جن کا تعلق بنہال سے ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پوری عمر گزاری، اور ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک وسیع تجربہ ہے۔ بطور زونل ایجوکیشن آفیسر ریٹائر ہوئے۔ ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں اختتام پذیر ہوا، بیچ کا جو دوران ہے وہ کیسا رہا، ان سب باتوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں جناب محمد یوسف خان صاحب۔ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اس میرے چینل پہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بطور استاد اپنا کیریئر شروع کیا، اور اسی ڈپارٹمنٹ میں ایک ایڈمنسٹریشن کی کرسی سے وہاں سے آپ سبکدوش ہوئے، تو یہ سفر آپ کو کیسا لگا؟ اس میں جو شروعاتی دور تھا اس میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا کیا اس وقت کی اچھائیاں تھیں، کیا کیا مجبوریاں تھیں، کیا کیا دقتیں تھیں؟ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شکریہ جناب۔ میں فروری 1964 میں اچھا بطور استاد تعینات ہوا۔ جی۔ اس وقت زیادہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نہیں تھے، کم از کم جو میٹرک ہوتا تھا اس وقت کا تو وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جاب میں لگ جاتا تھا۔ جی۔ مجھے بھی 2-4 آرڈر آئے اس وقت۔ اچھا۔ پہلے مجھے فارسٹر کا ایک آرڈر آیا، اس کے بعد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آیا آڈیٹر، اس کے بعد ریونیو میں کلرک آیا۔ اچھا، ایک بات میں یہاں آپ کی وہ قطع کلامی ہوگی، جو ڈپارٹمنٹ آپ کو 3 ملے وہ تینوں بڑے رنگین ڈپارٹمنٹ تھے، اور یہ خشک ڈپارٹمنٹ مانا جاتا ہے جس میں آپ آئے، مطلب خشک اب یہ کہنا تو نہیں چاہیے، الحمدللہ آپ کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسی ایمانداری اور اسی دیانتداری کو پسند کرتے تھے، لیکن فارسٹر لگ جاتے تو آپ کی کوٹھی کا کچھ رنگ اور ہوتا، اگر ریونیو میں چلے جاتے، ٹرانسپورٹ میں بھی آیا تھا ٹکٹ چکر، تو یہ سارے جو محکمے تھے آپ نے کیوں چھوڑے اور آپ نے صرف استاد بننا پسند کیا؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ بڑے دیندار تھے جی، اور چاچا میرا ایک جو تھا اس نے کہا دیکھو یہ ٹکٹ چکر لگے گا، پھر یہ ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھے گا، اس کو بری عادتیں پڑیں گی، وہ ہے یہ۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارسٹر کے لیے مجھے ریاسی جانا تھا، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، مطلب داڑھی بھی نہیں آئی تھی اچھا جب میں لگ گیا تھا، تو میری والدہ محترمہ نے نہیں مانا، کہا ہمیں ایک لڑکا ہم نہیں جائیں گے، وہ کہتے ہیں وہاں کچھ عورتیں ہیں، وہ کچھ منتر شنتر کہتے ڈین ہے وہاں پر، میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا۔ لیکن مجھے رغبت تھی ٹیچری کے ساتھ، اصل میں ہم کھیلتے کودتے تھے، تو مجھے یہ کچھ پہلے سے ہی شوق تھا کہ میں ایک استاد بنوں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، پھر میں نے مارچ میں جوائن کیا، وہ چھوڑ دے وہ باقی جاب ہم گئے ہی نہیں، جوائن ہی نہیں کیا، تو میں بس ٹیچر۔ پتہ نہیں آپ کو اس بات سے واقفیت ہے یا نہیں، لیکن جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا، مجھے بچپن کا زمانہ کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم جب ڈوکو میں جاتے تھے تو ایک اعلان ہوتا تھا کہ آج فارسٹ گارڈ آ رہا ہے، اور آپ نے سب نے جو ہے وہ ایک لفظ مخصوص تھا اس کے لیے، بانچ کرنی ہے۔ بانچ میں ہوتا کیا تھا
کہ مکھن دینا ہے، کسی نے پاؤ دینا ہے، کسی نے آدھا کلو دینا ہے. اس کو ہم کہتے تھے اپنے وہاں بادشاہ میں رسوم دینا ہے. ہاں تو وہ اکٹھی ہوتی تھی، پھر گارڈ صاحب کو بڑے خوش کر کے وہاں سے بھیجا جاتا تھا. تو وہ میں سوچتا ہوں کہ آپ نے وہ مکھن، گھی، وہ کلاڑیاں، وہ سارا سلسلہ چھوڑا اور آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آئے. تو اچھا، بہرحال جب ہماری پوسٹنگ ہو گئی، میری پوسٹنگ پہلے گول سائڈ ہوئی تھی. تو چونکہ رسوخ تھا والد صاحب کا میرا، کچھ میں تو چھوٹا ہی بچہ تھا جی. تو اس نے اس وقت تحصیل ایجوکیشن آفیسر ہوتا تھا، اس نے کہا یہ لڑکا چھوٹا ہے ادھر ہی جائے گا. اس نے ٹیو صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ہفتے کے لیے جائے، میں اس کو ٹرانسفر کروں کیونکہ وہاں کا ٹیچر بنہال میں ہے. اچھا. ان کو ہم میوچولی ٹرانسفر کریں گے. جی. بہرحال وہ اس کا نام تھا محمد اسرائیل، پتہ نہیں اللہ اس کو مغفرت کرے، زندہ ہے کہ نہیں ہے. اس کو وہاں پر بھیجا جی گول میں. اچھا. تو مجھے واپس اپنے علاقے میں ٹھاچی میں بطور مدرس میں وہاں لگ گیا. پرائمری اسکول تھا. اچھا، پرائمری اسکول جس میں آپ وہاں آ کے پہلی بار لگے، وہاں کا انفراسٹرکچر کیا تھا؟ وہاں بلڈنگ اسکول کی کیسی تھی؟ وہاں بچوں کا بیٹھنا یا بچوں کی تعداد یہ کتنا تھا؟ بات ایک یہ تھی وہاں پر اس وقت بلڈنگیں کوئی خاص انتظام تھا. ہم رینٹڈ ایک بلڈنگ میں تھے، رینٹڈ بلڈنگ تھی. اس کو کوئی پتہ نہیں 10 روپے 12-15 روپے اتنا ہی دیتا تھی کرایہ. ڈپارٹمنٹ وہ بھی کبھی 4 مہینے کے بعد ملتا تھا اس کو. یہ مگر آج 10-15 روپے کہنے میں ہمیں لگتا ہے یہ بالکل نہ کے برابر. اس وقت 10-15 روپے کرنا بہت یہ بڑی بات تھی. یہ 1964-65 کی آپ بات یہ 64 کی میں بات کروں، 63-64 کی بات کرتا ہوں. اس وقت ملازم میں بطور استاد جب میں تعینات ہوا، ہماری سیلری پہلے 50 روپے تھی. میری پیدائش تو 1963 کی ہے. اچھا جی، اللہ سلامت رکھے. 50 روپے تک کا. پھر صادق صاحب تھے ایجوکیشن منسٹر، اس نے ہمیں 20 روپے الاؤنس دیے تھے. اچھا. تو 70 روپے میں نے پہلی پے لے لی اور ہم بہت خوش ہو گئے کہ 70 روپے اچھی پے ہے. اچھی پے ہے. بہرحال گھر سے تھوڑا سا ہم زمیندار بھی تھے. میرے والد صاحب ملازم تھے، وہ ملبری میں اسسٹنٹ تھے. اچھا. تو اس کا شوق تھا کہ اس کو میں پڑھاؤں، کالج بھیجوں، یونیورسٹی بھیجوں. لیکن عجیب اتفاق ہو گیا تو مجھے کچھ پھر شوق جیسا ہو گیا، کیونکہ ایک بار میں نے لیو چانس میں وہاں کام کیا اپنے ہی علاقے میں. تو پڑھانے کا شوق تھا؟ ہاں پڑھانے کا شوق تھا، بڑا شوق تھا. کیونکہ ہمیں وہ جو لیکچرر اس وقت پڑھاتے تھے یا استاد جو پڑھاتے تھے وہ بڑے پینز لیتے تھے. مجھے بھی جذبہ ہو گیا. استاد ایک اچھے استاد کی چھاپ پڑتی ہے بچے پر. جب بچے میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے کہا دیکھو یہ سری نگر کا استاد ہے، یہ کس طرح پڑھاتا ہے. اس کو چاک سے کوڈ بھر جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہمیں بہت اچھے طریقے سے مجھے بھی کچھ میں انسپائر ہو گیا اس سے. میں نے کہا میں بھی ٹیچر بنوں گا. بہرحال اللہ کو منظور تھا، میں ٹیچر بن گیا اور میری خوش قسمتی تھی. اچھا. تو وہ سکول کی بلڈنگ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. سکول کی بلڈنگ ان دنوں کوئی خاص انفراسٹرکچر نہیں تھا. جی. ٹاٹ نہیں تھے، کرسی نہیں تھی. ٹیچر کبھی درخت کے نیچے پڑھاتا تھا بچوں کو گرمیوں میں، کبھی اسی کمرے میں پڑھاتے تھے. ایک یا دو کمرے، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، بڑا سا کمرہ لابی جیسی. تو اس میں پڑھاتے تھے بچوں کو 5 کلاسوں کو. بچے 40-50 لیتے تھے. اس کے بعد بہت ہو گئے. جب میں نے پینس لینے شروع کی کوئی 60-70 لڑکے. اچھا. جب پرائمری اسکول میں جہاں کام ہو وہاں ہر آدمی پھر متوجہ ہو جاتا ہے. تو دوسرا ٹیچر ہوتا ہی نہیں، پوسٹ نہیں ہوتی تھی دوسرے ٹیچر کی اسکول میں. ایک ہی ٹیچر ہوتا تھا. بہرحال اللہ کا شکر ہے تو ہم نبھاتے تھے. اچھا. بارہا کئی بار ادھر جموں ڈویژن، چونکہ ہم جموں ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا پروونشل ہیڈ جموں ہی ہے. یہاں سے کچھ اس وقت کچھ ایجوکیشن آئے، انہوں نے دورہ کیا تو ادھر تحصیل ایجوکیشن افسر جو تھے اس نے کہا نہیں اس کو ہم خان صاحب کے سکول میں لے جائیں گے. تو بہرحال وہ آئے. انہوں نے جب دیکھا وہاں ایک معمولی بلیک بورڈ تھا اور کیا نام ہے کرسی ایک ٹوٹی پھوٹی تھی اور یہی ٹاٹ تھے بچوں کو، ان پر وہ بیٹھتے تھے. جی. تو بہرحال میں پڑھانے لگا تو وہ پراونشل تھا، آپ کو ایجوکیشنسٹ یہاں سے آئے تھے ٹریننگ کالج سے. جی. تو اس نے جب مجھے دیکھا کہا ہی ول بی اے گڈ ٹیچر. ٹھیک. ہی از اے گڈ ٹیچر، ہی ول بی اے گڈ مور گڈ ٹیچر. جی.
بہرحال میں نے کہا چلو شکر ہے. تو ہمارے ٹی او صاحب بہت خوش ہو گئے. اچھا. کہتا ہے ہم لگے تھے ادھر جانے کسی اور اسکول میں, ادھر اس کو کچھ ان کو بڑا اچھا امپریشن, اس سے مجھے کچھ انکریجمنٹ ایسی ہوگی, میں اور لگا انٹرسٹ لینے. اچھا. اس ٹیچنگ جاب میں اور لگے تھے. بہرحال 15-16 سال کنٹینیوس میں نے کیا, سائڈ بائی سائڈ میں پڑھتا بھی رہا. اچھا. سائڈ بائی سائڈ میں پڑھتا بھی رہا, کیونکہ والد صاحب کی چاہت تھی کہ یہ پڑھے آگے یونیورسٹی پڑھے. بہرحال اللہ کا کرم تھا, قسمت نے بھی ساتھ دیا, ہم نے بھی محنت کی. میں 1973 کا ٹرینڈ پوسٹ گریجویٹ ہوں. ماشاء اللہ. 1963 کا ٹرینڈ پوسٹ گریجویٹ. پھر ہم پرائیویٹ بھی پڑھتے رہے. اچھا. اللہ کا شکر ہے. تو ایک بات خان صاحب بتائیں, آج بچوں کو جب اسکول ہم بھیجتے ہیں تو ٹیچرز کی طرف سے ہر تیسرے دن ایک میسج آ جاتی ہے یا لیٹر آ جاتی ہے کہ آپ پیرنٹس میٹنگ ہے, بچے کی پرفارمنس جا کے پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں, ٹیچر بتاتے ہیں, کوئی پرابلم ہے تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت پیرنٹس کی طرف سے کیا رویہ تھا استاد کے ساتھ بچوں کے حوالے سے؟ بات یوں ہے کہ اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہاں یہ والدین آئے بچوں کو دیکھیں. مطلب ہم بچوں کو درج کرتے تھے, ہم خود ہی ان کا درخواست بھی خود ہی لکھتے تھے. ان کو کہتے بھائی اس کی بچے کی عمر کیا ہے جناب, یہ 7 سال کا یا 8 سال, پھر ہم کیلکولیشن کریں, کیونکہ اس وقت ایک بچے کو داخل کرنا ہوتا تھا 6 سال کا ہونا چاہیے اس وقت. اچھا. فرسٹ اس وقت 6 سال 6 پلس ہونا چاہیے. ہم پھر ہم خود ہی لکھتے تھے, چاہے کوئی 12 سال کا بھی ہوگا لیکن 6 سال کا ہم لکھتے تھے. یا کوئی 5 سال کا ہوتا تھا, 6 کرنا پڑتا. یہی تھا. پیرنٹس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا. کوئی کسی اسکول میں اب کوئی ٹیچر ہی پیرنٹس لیتا تھا, وہ ان کو کیا نام ہے رزلٹ کے دن بلاتا تھا, بھائی دیکھو تمہارے بچے پاس ہو, آؤ دیکھو ان کے نمبرات دیکھو. لیکن لوگوں میں یہ شور نہیں تھا. انہوں نے بس یہ حوالے کر دیا ٹیچر کے, جو جیسے بھیڑ بکریاں جیسے کسی کے حوالے کر دیا, اب چریں نہ چریں, کھائیں پیئیں نہ کھائیں. جی جی. تو یہ پیریڈ کچھ ڈفرینٹ ہی تھا. لیکن جو مجھے اپنے پڑھائی کا پیریڈ یاد آتا ہے نا, ہم نے 8ویں تک پینٹ نہیں لگائی, 8th کلاس تک پینٹ نہیں لگائی. ہمیں نکر ہوتی تھی, یونیفارم خاکی. اس وقت عام ٹرینڈ تھا خاکی یونیفارم, قمیض خاکی اور خاکی پینٹ. 9th سے پینٹ لگاتے تھے. اچھا. ایون میں اس زمانے کی بات کروں, حالانکہ میں گھر سے تھوڑا سا اچھا تھا. ہاں, لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت کے بچوں میں مطلب جو ان کی پرفارمنس ہے وہ پھر بھی بہت اچھی, بہت افیکٹو. ہاں, مطلب وہ پھر بھی بڑے تیز ہوا کرتے تھے. والدین کی اس بے توجہی کے باوجود بھی وہ بڑے مطلب اچھا کام جو کام بتایا جاتا تھا. اکثر والدین ان پڑھ تھے, وہ کیا نام ہے کہتے ہیں ہمارے بچے پڑھے. میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا میرے پڑھانے کا. اچھا, پھر آپ کی پرموشن کیسے, کہاں؟ کیونکہ جب میں 10-15-16 سال تک جب میں پڑھا رہا تھا اسکول میں ہی اپنے ہی, ادھر کے بعد ٹرانسفر ہو گئی مجھے سٹی میں. وہاں مڈل اسکول, پھر وہ ہائی اسکول لوور ہائی اسکول تھا. اس وقت ہمارے ساتھی جو تھے وہ کچھ ہیں ابھی زندہ ہیں, کچھ گزر گئے. ہم نے وہاں کام کیا, بڑا گولڈن پیریڈ تھا وہ. وہاں ہمیں آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل کا گریجویٹ کو کہتا ہے کہ میں جی بڑی کلاس کو پڑھاؤں گا, چھوٹی کلاس کو نہیں. ہم اس وقت پوسٹ گریجویٹ 4 تھے وہاں جس اسکول میں کام کرتا. کاسکوٹ آج تو ہائی اسکول ہے. 4 میں سے میں اور میرے علاوہ 2 تھے اور پوسٹ گریجویٹ, اور تیسرا تھا ہیڈ ماسٹر, وہ بھی بار صاحب, وہ بھی زندہ ہے. وہ ہمارا جھگڑا ہوتا تھا, ہم 1 فروری کو پڑھائیں گے, چھوٹی کلاس کو پڑھائیں گے. اس میں سکون آتا تھا. آپ کو کیا ہوتا ہو, جیسے پھول ہوتے تھے ہمارے سامنے نا, ہم ان کو پڑھاتے. توتلی زبان ہوتی تھی, ہم بھی توتلی پن ان کے ساتھ استعمال کر, بڑا لطف آتا تھا ان بچوں کو پڑھانے. یہ استاد کی دلچسپی ہے بچوں کے ساتھ. اور اس وقت کے وہ جو بچے ہیں ان میں سے کوئی بیکار نہیں ہو, سارے لگے ہیں. اچھا. جو میری شاگرد ہیں, کوئی ڈی سی ریٹائر ہو گیا, کوئی تحصیلدار ہو گیا, کوئی ٹیچر ریٹائر ہو گیا, کوئی فارسٹر ہو گیا, کوئی انسپیکٹر ہو گیا, مطلب سارے لگ گئے. روزگار ملتا تھا. یہ بات ہمارے, اور اتنا نہیں تھا یہ زیادہ. آج کل تو بچے کو ہمارے بچوں کے بچے اسکول جاتے ہیں, ان کو 10 ڈریس ہوتے ہیں, لیکن اس وقت یہ نہیں تھا, کوئی خاص نہیں تھا, چپل میں جاتے تھے. بطور استاد آپ نے جن چیزوں کو محسوس کیا کہ یہ کمیاں ہیں, جیسے آپ کو بچوں کے لیے ٹارٹ وغیرہ کا اچھا انتظام نہیں تھا, بلڈنگ کا اچھا انتظام نہیں تھا, پھر آپ اللہ کے فضل سے
زونل ایجوکیشن آفیسر بنے. زونل ایجوکیشن آفیسر کے انڈر پورا زون ہوتا ہے, اس کی فلاح و بہبود, وہاں ان کی کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, اساتذہ کی ضرورت ہے, بچوں کو کیا ڈیسک چاہیے یا اور کچھ چاہیے. تو آپ نے اپنے اس دور میں کوشش کی کہ وہ چیزیں جو کمیاں محسوس کی آپ نے اپنے دور میں وہ دور ہو جائیں. جب میں فیلڈ میں آیا, جب میری پروموشن ہو گئی 1980 میں پہلے پلاننگ آفیسر بنا. اچھا. اس کے بعد میں ایز زڈیو گیا. میں دیکھا کہ سکولوں میں سب سے بڑی چیز ہے پہلے ہونا چاہے بیٹھنے کے لیے ٹاٹ یا ڈیسک. اس وقت گرانٹیں آتی تھی. گرانٹیں آتی تھی, ہم فرسٹ پریفرنس دیتے تھے بھائی ٹاٹ ہونا چاہے سکول میں, یہ ڈیسک ہونی چاہیے سکول میں, بورڈ ہونا چاہیے سکول میں, جو ایک آئینہ ہے بورڈ پر ہم پڑھاتے ہیں. ہاں, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا کلاس کا. تو یہ سب چاک تو چھوٹا مسئلہ ہے. ان چیزوں پر ہم زیادہ فوکس ڈالتے تھے. اچھا. کہ یہ ہونا چاہیے, بنیادی چیزیں ہیں. کرسی کا چلاتے تھے ہم گزارا, ہم کہیں سٹول پر بھی بیٹھ سکتے تھے, ہمیں پڑھانا تھا, بیٹھنا مت تھا, سونا مت تھا. جی. تو لیکن یہ چیزیں ہم اس کے لیے بہت, ہم ڈسٹرکٹ افسر سے سٹرس دیتے تھے بھائی ہمارے سکول میں یہ ٹاٹ شاٹ بیٹھنے کرسی شرسی یہ کیا نام ہے بورڈ شورڈ یہ ہونی چاہیے. خیر بہرحال کسی حد تک ہم اپنا حصہ. لیکن ایک بات میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے, ایک استاد کو بیٹھنے کے لیے کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی کلاس روم میں, لیکن استاد کا مرتبہ اگر دیکھا جائے, استاد کی حیثیت اگر دیکھی جائے, تو میں کہتا ہوں کہ جو تحصیلدار کی کرسی ہے, جو ایک بڑے انجینئر کی کرسی ہے, جو ایک بڑے کمشنر کی کرسی ہے, اس سے بہتر کرسی استاد کو ہونی چاہیے, تاکہ وہ جب اپنے دفتر میں بیٹھے تو اس ڈگنیٹی کے ساتھ بیٹھے, اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں کہیں آئسولیٹڈ ہوں, کوئی مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں تو یہ مانتا ہوں. تو آپ نے ایسا محسوس کیا کہ استاد اتنا کانفیڈنٹ کبھی نظر آیا آپ کو کہ استاد یہ مانے کہ مجھے فخر ہے کہ میں استاد ہوں؟ جو پرانے استاد ہیں سب فخر کرتے ہیں کہ ہم استاد ہیں, ان کو ان چیزوں کا شوق نہیں تھا. کیا کوئی کہے کوئی بڑی کرسی پر بیٹھے, صوفہ سیٹ پر بیٹھے, وہ کہتے ہیں ہمارا کام اچھا ہونا چاہے. ہاں وہی ہماری. لیکن یہ تو سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان کو عزت دے, ان کو مان دے, جو ان کا رتبہ ہے وہی ان کو ملے. اچھا, اگر ہم کسی بچے کو مثلا کوئی ہمارا استاد یا ہم بطور استاد کے کسی بچے کو مارتے بھی تھے بھائی, اس کو شرارت کرتا تھا پڑھانے پر ہو, لیکن پیرنٹس کی کوئی مجال نہیں تھی کہ ہمیں کہتے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں مارا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, ایک وہاں بہت لڑکے دو تین کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں. ایک لڑکا اس نے اس دوسرے لڑکے کو, وہ شریف تھا, اس کو مارا, تنگ کیا اور رونے لگا. وہ کہہ بھی نہیں سکا استاد کو, مگر میں دیکھ رہا تھا, میں وہ آج کر رہا تھا. میں نے اس لڑکے کو بلایا جو ان کو مارتا تھا, میں نے اس کو خوب پٹائی کی. اتنے میں اس کا والد صاحب آ گئے. اچھا, مجھے شک ہوگا یہ کہے گا میرے بیٹے کو کیوں مارا. اس نے کہا خان صاحب آپ نے اچھا کیا اور میرے سامنے اس کو مارو, اور مارو اس کے ساتھ, یہ بڑا شرارتی ہے, گھر میں بھی نہیں مانتا. مطلب حالانکہ میں نے اس کو خوب مارا تھا. اچھا. لال ہو گیا تھا وہ پیچھے سے. اچھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ نہیں ہمارے بچوں کو کیوں مارتے ہو, وہ بات ہی نہیں ہے. ہم ان بچوں کو, اور سب سے بڑی بات ایک جو اس وقت میں نے کم از کم محسوس کی, میں یہ نہیں فیل کرنے دیتا کسی کو یہ خان صاحب کا لڑکا ہے, یہ میر صاحب کا لڑکا ہے, یہ گیری صاحب کا بچہ ہے, یہ خواجہ صاحب کا بچہ, نہیں, سب ایک جیسے, یہ موچی کا لڑکا, سب ایک جیسے برابر. ہم ان کو کیا نام ہے, یہ استاد کی خاصیت اور کوالٹی ہے کہ یہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے تو پھر استاد نہیں ہے, نامکمل ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمیں بہت وہ لوگ عزت بھی کرتے, بڑی عزت کرتے تھے ہمیں. نہیں, ظاہر سی بات ہے, ایک استاد کا جو منصب ہے, استاد کا جو فرائض ہیں, اگر وہ پوری طرح سے دے رہے ہیں, انصاف ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ, تو پھر اس سماج کی ذمہ داری بنتی ہے, سماج کا فرض بنتا ہے. آج اگر استاد بھی اپنی جگہ تھوڑا سا پریشان ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ سماج میں کوآپریٹ نہیں کرتا. اور بچے بھی وہ آج کل وہ آپ مان لو ایک جیسے کوئی وہ مشین ہے کہ بچے بھیجنے ہیں, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, استاد بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی تال میل نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی مطلب. تو ہم استاد کو رسپیکٹ دیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا, ہمارے بچوں کو فائدہ ملے گا. اگر ہم استاد کو ہلکی نظر سے دیکھیں گے
تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچوں کو وہ ہلکی نظر سے دیکھیں گے اور سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا، اچھے لوگ سماج میں نہیں جائیں گے۔ تو استاد کے ہاتھ سے جو کیونکہ استاد جو ہے وہ قوم کا معمار مانا جاتا ہے، تو معمار کے ہاتھ سے اگر اچھی تراش کر چیز نہیں نکلے گی تو سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا ہی ہوگا۔ تو وہ ہم نے پیرنٹس نے سوچنا ہے کہ ہم استاد کو اب کیا رتبہ دے رہے ہیں۔ جی، تو آپ آخر میں جناب آج کل کے جو اساتذہ ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ دل لگی سے کام کرے۔ جی، یہ نہیں کہ آج کل کے استاد کو بہت تنخواہ ہے، آج کل کے استاد کو تنخواہ بہت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وقت وہ تھا جب ہم 50 سے 70 روپے لیتے تھے اور ہماری انکریمنٹ 6 روپے ہوتے تھے سالانہ۔ آج تو استاد کو 200-250 روپے ملتی ہے سالانہ انکریمنٹ۔ جی جی، نہ زیادہ ملتی ہے، میں پرائمری اسکول کی ٹیچر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو لیکچرر ماسٹر گریڈ والوں کا گریڈ تو بھی اچھا ہے۔ تو اس وقت ہمارے وقت میں جب گیزٹڈ افسر بنتا تھا اس کی کیا سیلری ہوتی تھی؟ وہ مشکل سے روپے 3000-4000 لیتے تھے۔ ہاں، بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے۔ جی جی، جب ہم سوچتے ہم کب لیں گے 3000 روپے، جب ہم گیزٹ کیڈر میں بھی آئے ہم نے اس وقت 10,000 لے لیے، 10,000 ایز زونل افسر لے لیے ہیں، 10,000 روپے تنخواہ۔ نہیں، اس وقت جو ملازموں کی تنخواہیں ہیں وہ بہت میرے خیال میں یہ ہمارے سوچ میں اور خواب میں بھی کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ بس ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اتنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اگر ہمیں پیسہ دیتی ہے تو وہ کام کے لیے دیتی ہے۔ اور عجیب ہے آج میں کل ٹرینڈ، آج کل کے استادوں کے بچے پڑھتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں، یہ بڑی، اور پرائیویٹ اسکولوں میں کون سے استاد ہوتے ہیں؟ سمپلی گریجویٹ یا کوئی 12ویں پاس یا 10+2 12ویں پاس۔ تو اپنے خود گورنمنٹ اسکولوں میں بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں، کیا بات ہے، پوسٹ گریجویٹ ہیں، کم ناٹ لیس دین ایم اے بی ایڈ۔ جی جی، تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ کیا ٹرینڈ ہے، ورنہ گورنمنٹ اسکول میں بہت اچھے۔ اگر میں بیچ میں بات کرتا ہوں آپ کی، میرے چار بچے ہیں، جی 5 ہیں لڑکا لے کر، میرے سب بچوں نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا۔ بھائی ماشاء اللہ، جی جی، گورنمنٹ ایک اسکول وہاں ہمارے گاؤں میں وہ ڈیفنگ ہو گیا، اس میں بچے نہیں آنے لگے۔ پھر میں نے ٹی او صاحب سے بات کی، میں نے کہا ٹی او صاحب ایک بات کریں، اس اسکول کو شفٹ کریں خانپورہ میں، ہمارے محلے میں۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنے گھر میں ان کو کمرہ دیا، کیونکہ بلڈنگ نہیں تھی رینٹ، اپنے گھر میں کمرہ دیا، 2 کمرے دیے ان کو۔ میں نے کہا ادھر یہ پڑھیں، سامان وہ ٹیچر کی بھی حوصلہ افزائی کی، تو وہاں اسکول کھولا۔ پہلے اس اسکول میں 3 کے 4 بچے تھے، سب سے پہلے میں نے اپنے ہی 4 بچے داخل کیے، 5 بچے، اس کے بعد بھائی کی، تو بڑھتے بڑھتے رول بڑھ گیا 25۔ جب 25 رول بڑھ گیا تو پھر ٹی او صاحب نے کہا آپ نے بڑا جادو کیا ہے، اب یہاں تو ہمیں 10 بجے نہیں آتے تھے، وہاں بھی بچے جاتے تھے۔ تو خان صاحب کی طرف سے جو میسج ہے وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اگر استاد کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں ایک صرف سمپل گریجویٹ ٹیچر کے پاس پڑھ رہا ہے، یا وہ بھی 10+2 ٹیچر کے پاس پڑھ رہا ہے، اور خود وہ ایم اے پی ایچ ڈی یا ماسٹر کر کے بیٹھا ہے، ایم فل کر کے بیٹھا ہے، اور اس کے بچے جو سرکاری اسکول میں نہیں ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ میں کیا کمی ہے۔ سماج آپ کے ساتھ کیا بے انصافی کر رہا ہے اس کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہاں جو بات خان صاحب نے کی ہے یہ بہت قیمتی بات ہے، اساتذہ کرام کو اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا اور بہت پیاری باتیں آپ نے بتائیں، بہت شکریہ۔